السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم آمنہ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ قافلے والے جب تجارت سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو یثرب سے گزرے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا، میری صحت مجھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتی، میں یہیں اپنے ننیال کے لوگوں میں ٹھہرتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ قافلے والے چلے گئے اور آپ یہاں ایک ماہ تک مقیم رہے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے قافلہ والوں سے اپنے لگتے جگر جناب عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہو گئے تھے، ہم انہیں یثرب بنو نجار کے لوگوں میں چھوڑ آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حارث کو جناب عبداللہ کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ اسی اسنار میں آپ وفات پا گئے اور لوگوں نے آپ کو نابالغہ کے گھر میں دفن کر دیا تھا۔ جناب عبد المطلب کو جب اپنے فرزند عبداللہ کی وفات کی خبر ملی تو آپ کو اور عبداللہ کے تمام بہن بھائیوں کو سخت صدمہ ہوا، کیونکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم آمنہ میں ہی تھے۔ مشہور سیرت نگار رحمۃ اللہ عالمین کے مصنف حضرت علامہ سید قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت دوشنبہ کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل 9 ربیع الاول کو موسم بہار میں ہوئی۔ محسن عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفق ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ گئی۔ مدینہ میں 1 ماہ تک قیام کے بعد جب مکہ واپس ہوئی تو مقام ابوا پر پہنچ کر داغِ مفارقت دے گئی۔ دیار غیر میں دوران سفر یہ حادثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی بن کر گرا۔ باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ نے بھی دائے اجل کو لبیک کہا تو شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ایمن جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ خاتون تھی کہ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں امی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھی۔ جب آپ کے والد حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو یہ حضرت آمنہ ام النبی کی خدمت کرنے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آمنہ کی خبرگیری اور خدمت پر وہیں پر مامور تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت کے بعد جن خوش نصیبوں کو سبقت فی الاسلام کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھیں۔ حضرت ایمن بیوگی کا زمانہ گزار رہی تھی کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص جنت کی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے ہی محبوب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ایمن کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحلت فرمائی تو یہ شدت غم سے نڈال ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے کہ رک نہیں سکتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حالت کا علم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ایمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز جو موجود ہے
وہ صبر ہے۔ یہ فرمانے لگی یہ تو مجھے معلوم ہے، مگر میرا رونا تو اس لیے بھی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت رقت طاری ہو گئی۔ یہ دونوں بزرگ بھی رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے۔ صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا۔ صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ راوی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو داغ مفارقت دیا تو عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا۔ بڑی شفقت و پیار سے تادم آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا اور سلبی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جانا۔ عبد المطلب بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے۔ ان کی اولاد میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان کے بستر پر جا بیٹھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دادا کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے آپ کو ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بلند مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ بس روایات کے مطابق عبد المطلب فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مزاج شاہانہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا سے بے حد محبت تھی۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد دادا کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین قلب و جان تھا، مگر یہ خیر خواہ بھی زیادہ دیر تک وفا نہ کر سکا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی 8 منزلیں ہی طے کی تھیں کہ دادا عدم کو روانہ ہو گئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربیں ناکام ہو گئے تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا چاہتا ہے، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالتا ہے، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی تقریریں سن سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائیں یا پھر ہمیں ان کے معاملہ میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھیں۔ وہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے دیکھا، یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور عرض کی، صاحب ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، باخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجوں کی ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں گے یا آپ یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے۔ تو عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں۔
قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب نے اپنی بات کہہ چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان، میں خدائے بزرگ برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں گا تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس سے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کر کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے تو بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ابو طالب کے لیے بے دین فوت ہونے پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب و علم برداشت کرتے رہے، مگر افسوس کہ نبی علیہ السلام کی ہزار کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا، یا امی کل لا الہ الا اللہ، چچا جان پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام ابو طالب کے آخری سانسوں تک بڑی ہی تھی کہ اس امید کے ساتھ مشفق کے چاچا مسلمان ہونے کی تلقین کرتے رہے، مگر اس وقت ابو جہل اور امیہ وغیرہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ برابر بہکاتے رہے یہاں تک کہ آپ پر آخری وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، چاچا جان، اس وقت بھی اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے شفاعت کا موقع مل جائے گا۔ مگر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے طریقے پر دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ چاچا کے بے دین فوت ہونے پر نبی علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا۔ شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، چاچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا، اے علی، جاؤ، جا کر ابو طالب کو غسل دے کر کفن پہناؤ، دفن کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر رحم کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، چاچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے تاکہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ حکم لے کر نازل ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتی ہیں ایسا کرنا سزا اور نہیں کہ جب واضح ہو گیا یہ لوگ جہنمی ہیں، پھر مشرکوں کی بخششیں طلبگار ہوں، اگرچہ وہ ان کے عزیز و قارب ہی کیوں نہ ہوں۔ نوٹ: بعض مطرب مفسرین نے اس آیت کے نزول کا سبب بعض دوسرے واقعات بھی بتائیں جن کی تفصیل تفاسیر میں درج ذیل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یاد میں آنسو بہانا اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایمان افروز حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چاچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر چاچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر کی ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا
آپ کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ آپ کی شرافت و دیانت، امانت و صداقت، شاعری اور نیک نفس کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھی، اس کے بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بالغرض تجارت پیش کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر میں تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ کعب تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے وہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے غلام سے آپ کے یہ اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو آپ ٹھکرا چکی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے چاچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔ اس وقت تک حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے، یہ بھی آگے تو نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی